اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات، ان کی پرسنالٹی، ان کا کیرزما اتنا پاورفل تھا کہ لوگ میگنیٹ کی طرح اللہ کے رسول سے جڑتے تھے۔ جس شخص کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کیا گیا ہے اور اس کو دین بنا دیا گیا، وہ ہمارے لیے لا ہے۔ ان کی خاموشی جو ہے، خاموشی وہ لا بن گئی کہ یہ کرنا جائز ہے۔ اتنی بڑی پرسنالٹی۔ شیخ عاطف ایک بڑی اچھی طریقے سے لیڈرشپ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو ایک نقطے کے اوپر، ایک ویژن کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں کسی ایک مدعے پہ لوگوں کو جمع کر سکتا ہے وہ لیڈر ہے۔ تو اگر ہم اسی ڈیفینیشن کے اوپر اللہ کے رسول کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا جتنے فرقوں کے اندر، ڈیورجنس کے اندر اور فریکشنز کے اندر ڈیوائیڈڈ تھی اور ہے آج بھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات، ان کی پرسنالٹی، ان کا کیرزما اتنا پاورفل تھا کہ لوگ میگنیٹ کی طرح اللہ کے رسول سے جڑتے تھے۔ اور اگر آپ نے اس کی گہرائی سمجھنی ہو نا تو دو روایتیں آتی ہیں میرے مائنڈ کے اندر۔ ایک وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گرمی کی وجہ سے ان کو سویٹ ہوا، پسینہ نکلا، تو جو صحابہ اور صحابیات تھے وہ کیا کرتے تھے، اس کو جمع کر لیتے تھے۔ سوچے ہم جو انسان ہیں، ہم جب سویٹ کرتے ہیں تو ہمیں کلونز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے جو لوگ ہیں ان کے ارد گرد، جو صحابہ ہیں، جو اہل بیت ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے سویٹ کو بھی سنبھال کے رکھ رہے ہیں، ان کے اس پسینے کو بھی سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ایسی خوشبو نہیں دیکھی جو اللہ کے رسول کے اس سویٹ کے قطرے کے اندر تھی۔ تو باقی خیر کی چیزیں تو ہم سائڈ میں کرتے ہیں، میں تو چھوٹی سی ایک باریک مثال دی ہے۔ اور اگر میں اور باریکی کے اندر جاؤں کہ وہ ذات کتنی بڑی تھی، وہ میگنیٹیوڈ کتنا بڑا تھا، وہ گریوٹی کی فورس کتنی بڑی تھی، تو جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا تو اس میں تین قسم کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں حدیثوں کی۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہہ دی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی۔ اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھائیں، قول اور فعل کہتے ہیں۔ یہ تو وہ بڑی ظاہری بڑی چیزیں ہیں نا۔ میں جز مائکروز میں جا کے، نینوز میں جا کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ لوگوں نے، صحابہ نے اس چیز کو بھی ریکارڈ کیا جو اللہ کے رسول کے اشارے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں قرآن کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب تھی تو جس کو پڑھ رہے تھے وہ، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ تو آپ سوچیں کہ جس شخص کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کیا گیا ہے، سبحان اللہ، تاثرات کو نوٹ کیا گیا، ایکسپریشنز کو، اور اس کو دین بنا دیا گیا، وہ ہمارے لیے لا ہے۔ اذان ہوتی ہے، صحابہ ستونوں کی طرف بھاگتے ہیں، تو اللہ کے رسول اگر خاموش ہو گئے دیکھ کے تو ان کی خاموشی جو ہے، خاموشی وہ لا بن گئی کہ یہ کرنا جائز ہے۔ اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی اجازت، اتنی گہرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مجھے غم اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سادھو لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، ان کا کیرزما اتنا ڈیورسیفائڈ تھا کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ میں اللہ کے رسول کا روب اور دبدبہ بتاؤں، جو کافروں کے اوپر ان کا روب اور دبدبہ تھا، جو بیسیکلی ان کے منکر تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت جو ہے نا، ایک مہینے کی مسافت، اتنی ڈیوریشن پہ ایک شخص اگر ہے جس کو مجھ تک پہنچنے میں ایک مہینہ لگے گا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرا روب ایک مہینے تک ہے۔ اتنا بڑا ان کا جو ہے نا میگنیٹیوڈ تھا اللہ کے رسول کا۔